ذکر معصوم عالم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ذکر معصوم عالم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر خاکسار سلیم امروہی حاضر ہے۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا سوچیں کہ آخر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا رحمت للعالمین، رسول اعظم کی اکلوتی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس سے رسول اکرم اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اکرم کہتے ہیں بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ناظرین و سامعین، رسول اکرم نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ کتنی فضیلت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ جب وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور شہزادی کونین جب چھوٹی تھیں، تب وہ جب ان کے سامنے آتی تھیں تو وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے احترام کر رہے ہوں کہ وہ ان کی بیٹی تھیں، بلکہ شہزادی کونین کا مرتبہ رسول اعظم بتانا چاہتے تھے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا رتبہ ہے۔ رسول اکرم سے محبت کرنے والے مسلمان، رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کم سے کم اتنا تو سوچیں کہ رسول جب جس اپنی بیٹی کی اتنی محبت کیا کرتے ہوں، جس سے اتنی قربت رکھتے ہوں، جس کی فضیلت خود بیان کر رہے ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے بچی سے، میرے اولاد سے، میری آل سے محبت کرو، جسے اپنے جگر کا ٹکڑا بتا رہے ہوں، اس کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ ذرا سا تاریخ دیکھیں۔ ناظرین و سامعین، ہم صرف یہ چاہتے ہیں اس ذکر معصوم عالم میں کہ آپ کچھ نہ کریں، کم سے کم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ آخر ایسا کیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی چند روز بعد شہزادی کونین بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق چھین لیا گیا اور انہیں دربار میں آنا پڑا۔ ایسا کیا ہوا کہ رسول اکرم محبوب خدا رحمت للعالمین کی اس دنیا سے ابھی گئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ رسول کی بیٹی کے گھر پر جا کر حملہ کر دیا، دروازے کو آگ لگا دی؟ آخر اسی کیا وجہ تھی؟ ناظرین، کچھ نہ کچھ تاریخ میں نظر آئے گا، آپ خود غور کریں اور تاریخ کی تمام کتابوں کا تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ آخر ایسی کیا کیفیت تھی، ایسا کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو اتنا ستایا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے کہ آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نام نہاد مسلمان اسلام مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب وہ ان کا ظلم کو دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام میں یہی سکھایا گیا ہے۔ لیکن اسلام مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے، امن و آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام مذہب محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام مذہب
ظلم نہیں سکھاتا، قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، امن کا راستہ دکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، ان کی آل کی سیرت دیکھیے، حقیقی اسلام سمجھ میں آئے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے آج کے دور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان جو اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ مسلمان کیا اسلام مذہب کو نہیں سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، بلکہ شاید یہ ایک سازش کے تحت اسلام مذہب کا چوغا پہنے ہوئے ہیں۔ یہ صاف نظر آتا ہے ان لوگوں کو جن کو اسلام مذہب سمجھ میں آتا ہے۔ جب ایک چیز اسلام مذہب پیار و محبت سکھا رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے، آشتی کی بات کر رہا ہے، محبت کی بات کر رہا ہے، دوسرے کی زندگی کو بچانے کی خاطر اپنا پیغام دے رہا ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دے رہا ہے، معاشرے میں پیار و محبت سے رہنے کا حکم دے رہا ہے، دوسروں کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اگر اس کے برعکس کوئی ایسا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اس سے بالکل برعکس بات ہے، یعنی دوسرے کو اوپر ظلم کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، بم بلاسٹ کر رہا ہے، دوسروں کو ستا رہا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے تاریخ کے ورق آپ پہلے پلٹیں تو آپ کو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ دکھائی دیں کہ جن کے کردار سے یہ ایسا لگے کہ شاید ان لوگوں نے مصلحتاً کلمہ پڑھ لیا تھا، اور شاید ان کی کچھ خواہش کچھ اور رہی ہوگی کہ جو ان کے اس عمل سے ظاہر ہو رہی ہو۔ اگر اسلام مذہب کے اوپر چل کر اور اس کی پیروی کرتے ہوئے صحیح طریقے سے وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری سر آنکھوں پر یقیناً وہ مسلمان ہیں۔ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اگر چل رہے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر یقیناً وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ پیار و محبت کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں سے بھی محبت کو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول کی آل کا احترام و عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہماری سر آنکھوں پر۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کے چند روز ابھی نہیں ہوئے تھے رسول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے آل کو، ان کی بیٹی کو ستایا جانے لگا۔ آخر وہ کون لوگ تھے؟ بس تاریخ کا مطالعہ کیجئے ناظرین تو سمجھ میں آئے گا، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے ہم اس راستے پر چل سکیں، جس کا انہوں نے احترام کیا ہم اس کا احترام کر سکیں، جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، تو حسین امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کائنات کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ فاطمہ بذت منی، میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جناب فاطمہ کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے یا ہمیں کہیں اور سے راستہ دیکھنا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام مذہب ہم رسول کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے ہمارے عمل سے۔ ناظرین، ذکر معصومہ عالم، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ ایسی خاتون کہ جنہوں نے، ایسی بیٹی کے جس کا باپ احترام کرتا ہو، ایسی زوجہ، ایسی شریک حیات کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جس پر فخر کرتے ہوں کہ ایسی شریک حیات ان کو ملی ہیں، ایسی ماں کے حسنین فخر کرتے ہوں کہ ہماری والدہ ایسی ہیں۔ تو شہزادی کونین کی سیرت کو ہمارے آج کے دور کی خواتین دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، بیٹی تھیں تو کس طرح سے زندگی گزاری، زوجہ ہوئیں، کسی کی شریک حیات ہوئیں تو انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، بچے اس دنیا میں آئے شہزادے حسن اور حسین تو انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، ایسے حالات میں انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، اپنے والد جانے کے چند روز بعد ان پر جو مصائب ٹوٹے ہیں ان حالات میں انہوں نے کیا درس دیا، کیا پیغام دیا۔ ناظرین و سامعین، ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایام فاطمی ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں ذرا سا سوچیں اور تاریخ کو دیکھیں، تاریخ میں کیا حقائق ہیں،
کیا سچائی ہے، یہ تلاش کریں حق کا راستہ. جب تلاش کیا جائے تو پروردگار مدد کرتا ہے. تو ناظرین و سامعین، آئیے اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں. میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ ذکر معصومہ عالم جو یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم بیان کر سکیں، ان کی فضیلت بیان کر سکیں، ان کی فضیلت، ان کی سیرت اور ان کے شہادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکیں. ناظرین، آئیے ہم سب سے پہلے درخواست کرنا چاہیں گے جناب آصف جلال صاحب سے، جو بہت اچھے شاعر ہیں، یعنی شاعر اہل بیت کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور محفلوں میں جس خوبصورت انداز سے وہ کلام پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے نوحے پوری دنیا میں نامور نوحہ خوان پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے کچھ اشعار ہم آصف جلال صاحب سے سنتے ہیں. تو سماعت فرمائیے محترم آصف جلال صاحب کو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں. سماعت فرما لیں کہ وقار شان نزول رحمت کہ خود میں ایک معجزہ ہے زہرا. وقار شان نزول رحمت کہ خود میں ایک معجزہ ہے زہرا. نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا. وقار شان نزول رحمت کہ خود میں ایک معجزہ ہے زہرا. نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا. سمجھ سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا. سمجھ سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا. علی ہے مشکل کشا ہمارے علی کے مشکل کشا ہے زہرا. علی ہے مشکل کشا ہمارے علی کے مشکل کشا ہے زہرا. اور ایک سلام کے چند اشعار اور سماعت فرما لیں. علی ہے مشکل کشا ہمارے علی کے مشکل کشا ہے زہرا. کہ دیار فاطمہ سے نور کے لشکر نکلتے ہیں. محمد گھر سے جب حسنین کو لے کر نکلتے ہیں. محمد گھر سے جب حسنین کو لے کر نکلتے ہیں. دیار فاطمہ سے نور کے لشکر نکلتے ہیں. ضرورت ہے کہ ذات فاطمہ زہرا کو پہچانو. ضرورت ہے کہ ذات فاطمہ زہرا کو پہچانو. یہ وہ دریا ہے جس کی موجوں سے گوہر نکلتے ہیں. یہ وہ دریا ہے جس کی موجوں سے گوہر نکلتے ہیں. فرشتے جانتے ہیں مرتبہ زہرا کی چکی کا. فرشتے جانتے ہیں مرتبہ زہرا کی چکی کا کہ اس چکی کے ایک چکر سے سب چکر نکلتے ہیں. فرشتے جانتے ہیں مرتبہ زہرا کی چکی کا کہ اس چکی کے ایک چکر سے سب چکر نکلتے ہیں. تو مسلمانوں جہاں رکھی ہیں تم نے لکڑیاں لا کر. مسلمانوں جہاں رکھی ہیں تم نے لکڑیاں لا کر. شفا پا کر یہیں سے شافع محشر نکلتے ہیں. شفا پا کر یہیں سے شافع محشر نکلتے ہیں. محمد گھر سے جب حسنین کو لے کر نکلتے ہیں. دیار فاطمہ سے نور کے لشکر نکلتے ہیں. ضرورت ہے کہ ذات فاطمہ زہرا کو پہچانو. یہ وہ دریا ہے جس کی موجوں سے گوہر نکلتے ہیں. فرشتے جانتے ہیں مرتبہ زہرا کی چکی کا کہ اس چکی کے ایک چکر سے سب چکر نکلتے ہیں. کہ اس چکی کے ایک چکر سے سب چکر نکلتے ہیں. اور ایک شعر سماعت فرما لیں کہ اس چکی کے بطور خاص مطلب سماعت فرما لیں اسی میں، اسی ردیف اور قافیے کے اندر کہ سفر میں کیوں نہیں ناد علی پڑھ کر نکلتے ہیں. سفر میں کیوں نہیں ناد علی پڑھ کر نکلتے ہیں. انہی نادانیوں سے حادثوں کے پر نکلتے ہیں. انہی نادانیوں سے حادثوں کے پر نکلتے ہیں. انہی نادانیوں سے حادثوں کے پر نکلتے ہیں. حسد کی آگ میں جلتے ہیں آصف ہارنے والے. حسد کی آگ میں جلتے ہیں آصف ہارنے والے. جو میدان جیت جاتے ہیں علم لے کر نکلتے ہیں. جو میدان جیت جاتے ہیں علم لے کر نکلتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ناظرین، یہ تھے محترم شاعر اہل بیت محترم آصف جلال صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے.
ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آصف صاحب کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ناظرین، آئیے ایک اور اہم شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پیارے دوست نامور شاعر محترم عفیف سراج صاحب۔ محترم عفیف سراج صاحب لکھنؤ میں مقیم ہیں، اور ان کا شعر کہنے کا، نظم کہنے کا ایک انداز بالکل منفرد ہے۔ ہمارے دوست عفیف سراج صاحب کے بارے میں یوں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان کے تعارف میں مزید کچھ کہا جائے۔ ان کا بہترین کلام ہی آپ کے لیے تعارف ہوگا۔ آئیے، ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اپنی ایک نظم ہمارے پروگرام میں وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں، تو سماعت فرمائیے محترم عفیف سراج صاحب سے ان کا کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سلیم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور سید کونین کے حال میں ایک نظم پیش خدمت ہے ایام فاطمی کے حوالے سے۔ ایک ہدایت کا ورق بند ہوا چاہتا ہے، وہ ورق جس پہ رقم ہے تیری جنت کا پتہ، جس کو مس کرتے ہیں آنکھوں سے رسول دوسرا، وہ صدف جس سے شرافت کے گوہر ملتے ہیں، جس کے گلشن میں امامت کے شجر کھلتے ہیں، جس کا ہر متن ہے اکسیر پے سوز دلاں، جس کی تحریر سے پیغام سخاوت ہے عیاں، ورد سے جس کے زباں سیکھے ہے شیریں سخنی، جس کی تعظیم میں اٹھتے ہیں رسول مدنی، تیرے احکام کی یکتا و سراپا تصویر، اس کی رخصت کا فسانہ ہے خدا یا دلگیر، وہ ہے محبوب سے عاشق کے ملاقات کا وقت، تیری دنیا میں مگر آ گیا ظلمات کا وقت، اے ملک پھر نہیں آنے کو ہے خیرات کا وقت، اے فلک آج کن آنکھوں کا ستارہ ڈوبا، تو نے کن زہرہ جمالوں کا سہارا لوٹا، دہر میں دہر دو چار ہے اب نور کی نایابی سے، قلعے دیں پہ چڑھائی ہوئی سرتابی سے، آج کی شب دل کونین پہ بھاری ہوگی، آج کی شب دل کونین پہ بھاری ہوگی، کس در فیض سے درخواست گزاری ہوگی، خامہ شرمندہ تحریر حکایت ہے آج، ذہن ماتم کدے شام شہادت ہے آج، سوزش غم سے لہو نطق بلاغت ہے آج، تیری دنیا نے محمد کو رلایا یا رب، ایک طوفان علم دہر پہ چھایا یا رب، اے خدا ام ابیہا کی تسلی کے لیے ظلمت دہر کو کم کر دے تجلی کے لیے۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین، یہ تھے محترم عفیف سراج صاحب جو اپنی خوبصورت نظم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے ناظرین، اب ہم چاہتے ہیں کہ ایام فاطمی ہیں تو کوئی نوحہ سنا جائے، اور نوحے کے حوالے سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو حاجی موجز حسن صاحب کی شخصیت علم کے حوالے سے اور تعلیمی خدمات کے حوالے سے بڑی اہم رہی ہے۔ ان کے بیٹے محمد نور الحسن صاحب بہت اچھے نوحہ خوان تھے، ان کے بھتیجے حضور الحسن صاحب بہت اچھے نوحہ خوان، انجمن جانثاران حسین کے نوحہ خوان کی حیثیت سے بہت اچھے نوحے پڑھتے تھے، اور نعیم حیدر صاحب ان کے بھائی وسیم حیدر صاحب آج بھی بہت اچھے نوحے پڑھتے ہیں۔ تو حضور الحسن صاحب کے بیٹے حضور عادل صاحب
جو انجمن جان نثارین حسین کے ہی صاحب بیاض بھی ہیں. آئیے ان کی خوبصورت آواز میں ایک نوحے کے چند اشعار ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں سنے جائیں. تو ہم درخواست کرتے ہیں سید حضور عادل نقوی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ایک نوحے کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. روتے ہیں حیدر غم کا سما ہے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا، دل میں گھٹن ہے شاہ زمن کے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. کیسے وہ دن تھے گھر میں تھی رونق، اور نبی تھے صاحب مسند، آج ہوئی ہے کس کی شہادت، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. روتے ہیں حیدر غم کا سما ہے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. سارے ملک ہیں محو گریا، اور نبی سب محو فغاں ہیں. حال علی کا پوچھو جا کر، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. روتے ہیں حیدر غم کا سما ہے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. بچوں کو دے دے کے دلاسا، فضا کی حالت غیر ہوئی ہے. بچوں کو دے دے کے دلاسا، فضا کی حالت غیر ہوئی ہے. شیر خدا کے گھر میں ہے ماتم، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. روتے ہیں حیدر غم کا سما ہے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. جلتا ہوا دروازہ گرایا، ظالم کو پر رحم نہ آیا. جلتا ہوا دروازہ گرایا، ظالم کو پر رحم نہ آیا. امت نے حد ظلم کی کر ڈالی، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. روتے ہیں حیدر غم کا سما ہے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا. مولا نے جب غسل دیا ہے، چیخیں ان کی کیوں نکلی ہیں. مولا نے جب غسل دیا ہے، چیخیں ان کی
کہتے ہیں ٹوٹی تھی پسلی، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا، شیر خدا کے گھر میں ہے ماتم، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا۔ خاور سوچ کے دل روتا ہے، عادل جب اس کو پڑھتا ہے، خاور سوچ کے دل روتا ہے، عادل جب اس کو پڑھتا ہے، سن کے ہر مومن روتا ہے، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا، شیر خدا کے گھر میں ہے ماتم، ہوتی ہے رخصت فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے حضور عادل نقوی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نوحہ پڑھ رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور وہ اسی طرح سے نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم ایک اور اہم شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں، وہ ہیں سید محمد علی افضال صاحب اور ان کے فرزند عدنان حیدر صاحب۔ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن اتنے خوبصورت انداز سے مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب ان سے مرثیہ سنا جائے۔ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ایام فاطمی کے دوران شہزادی کونین کے حوالے سے کچھ مرثیے کے بند ہمارے اس پروگرام میں وہ دونوں ضرور پڑھیں، تو سماعت فرمائیے عدنان حیدر اور سید محمد علی افضال صاحب سے اس مرثیے کے چند بند۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ یا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے میری دولت سے خبر محبوب الہی کی امانت سے بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گے حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ
ला सोई हूँ तो पहले से छाती पे सुला कर, चक्की भी जो पीसी है तो गोदी में लेटा कर, ए लाडली इस लाल का दुश्मन है ज़माना, शबीर को मेरे नजर बस बचाना, तकलीफ भी सह लीजियो इज़ा भी उठाना, सदके गए मादर की वसीयत ना भुलाना, हर रंज में इस भाई के काम आइयो, ज़ैना जाए जिधर सा चली जा यो ज़ैना, जब खल्क से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आइए अब सरज़मीन नसीराबाद चलते हैं और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले शायर अहले बैत मोहतरम ज़फ़र नसीराबादी साहब से हमने दरख्वास्त की है कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपने किसी नोहे के चंद अशार हमारे आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर पढ़ें। तो आइए सुनते हैं ज़फ़र नसीराबादी साहब से उनका कलाम, उनका नोहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। वक्त का ख्याल रखते हुए नौहे के 3-4 शेर। आज की शब है क्या क़यामत की, फातिमा ज़हरा की शहादत की, घर में चलती थी जो साल कर, हर घड़ी उस पर थी मुसीबत की, जो मोहम्मद के दिल का टुकड़ा था, उसकी दुनिया ने कैसी हालत की। अरे सांस लेने में दर्द होता था, टूटी पसली में भी इबादत की। उल्फत शहर में टूटे बंद कफन, माँ ने बेटे से यूं मोहब्बत की। दास्तां कौन लिख सकेगा ज़फ़र, दुख्तरे मुस्तफ़ा की गुर्बत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, ये थे ज़फ़र नसीराबादी साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपना खूबसूरत लिखा हुआ नोहा आपसे शेयर कर रहे थे, और हम दुआ करते हैं कि ज़फ़र साहब को अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और उन्हें तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। तो नाज़रीन, अब आखिर में हम चाहते हैं कि हमारे साथ हैं
نامور شاعر اہل بیت محترم شعیب نوگانوی صاحب. شعیب صاحب سے ہم ایک نوحہ سننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اس نوحے میں وصیت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. تو میں چاہتا ہوں کہ شعیب صاحب اس نوحے کے کچھ اشعار ہمارے آج کے اس پروگرام ذکر معصوم عالم میں ضرور پڑھیں. تو آئیے سنتے ہیں. شعیب صاحب اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ نوحہ خوانی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس نوحے کے ہماری درخواست پر کچھ اشعار پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جان جانے لگی کیجئے در گزر ہو خطا اگر کوئی سن لو ہے یہ وصیت میری آخری. یا علی 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 یا علی. مرتضیٰ سے یہ کہتی تھی بنت نبی یا علی 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 یا علی. سن لو ہے یہ وصیت میری آخری. یا علی 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 یا علی. وقت ہے پاس میرے بہت مختصر، اس جہاں سے میں کر جاؤں گی اب سفر. پڑھنا یاسین آ کر میری قبر پر، یاد رکھیے گئے التجا ہے میری. یا علی 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 یا علی. بات بابا کے دل یوں دکھایا گیا، جلتا دروازہ مجھ پر گرایا گیا. مجھ کو جھٹلایا اور خوب رلایا گیا، رہ گئی درد بڑھ کر میری زندگی. یا علی 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 یا علی. کیا بتاؤں ستم میں نے کتنے سگے، ظلم مجھ پر مسلمان کرتے رہے. جینے دیتا نہیں ہے یہ صدمہ مجھے، ہائے محسن کی تیرے شہادت ہوئی. یا علی 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 یا علی. رات میں پیاس لگتی ہے شبیر کو مہربانی بس اتنا کرم کیجیو. پانی دینے میں اس کو توقف نہ ہو، دیکھ سکتی نہیں اس کی میں تشنگی. یا علی 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 یا علی. میرے دشمن نہ آئے میرے دفن میں، قبر تک پہ بھی ان کے نسائے پڑے. جن سے ناراض ہوں دور وہ سب رہے، ہو جنازے میں شامل نہ دشمن کوئی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
ہی غسل دینا شگے اولیاء، ہاں کفن خود پہنانا یہ ہے التجا، رات میں دفن کرنا جنازہ میرا اور خود ہی بنانا میری قبر بھی۔ یا علی 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 یا علی، ہوں گے بن ماں کے یہ میرے نور نظر، غم زدوں کے سکون پائے قلب و جگر، ساتھ بچوں کو لانا میری قبر پر، ہوگی کم اس طرح ان کی آزردگی۔ یا علی 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 یا علی، اے شعیبہ گئی فاطمہ کو قضا، شاہ فتح کا ویرا مدینہ ہوا، صبر کس طرح جانے علی نے کیا، زید حیدر میں تھی ایک صدا بس یہی۔ یا علی یا علی یا علی یا ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہے کہ ہماری دعا میں شریک ہوں کہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہمیں تمام ناظرین و مومنین و سامعین کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جس سے ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو پریشانی نہ ہو، اور ہمیں ایسا بنا دے پروردگار جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، پرسکون زندگی ہم گزار سکیں اور کسی کے کام آ سکیں۔ یہی دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔